السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج ہم مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر ہمارے پاس کیا دلائل ہے۔ ہمارا اور جمیع امت مسلمہ کا، تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ اور اس پر عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے، اور آپ کی آمد سے جو قصر نبوت تھی اس کی تکمیل فرما دی گئی۔ آپ کے بعد کسی کو بھی منصب نبوت عطا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے علم میں جتنے بھی نبی آنے تھے، اور اللہ رب العالمین نے جو لائن اور جو سلسلہ نبیوں کا شروع فرمایا تھا، اس سلسلے کی سب سے آخری قریب پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت اور گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قیامت تک چلنا ہے، اور آپ ہی قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ انجیل کے اندر جو یوحنا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کا جو میسیج اور حضرت عیسیٰ کا جو پیغام اپنے امتیوں کے لیے تھا، وہ یہ تھا کہ قال عیسیٰ للحواریین وَأَطْلُبُ لَكُم مِّنْ أَبِي وَيُعْطِيكُمْ فَارْقَلِيتْ لِيَكُونَ مَعَكُمْ دَائِمًا إِلَى الْأَبَدِ، کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریین سے کہا تھا کہ میں اپنے اللہ سے، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ تم کو فارقلیت عطا کرے، جو ہمیشہ ہمیش، یعنی اس کی نبوت ہمیشہ ہمیش دنیا کے اندر قائم اور دائم رہے گی۔ عربی زبان میں فارقلیت کا لفظ کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ احمد بنتا ہے، اس لیے قرآن مقدس کے حضرت عیسیٰ کا جو جملہ نقل کیا گیا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تو یہاں پر بھی احمد کا ذکر کیا۔ تو معلوم چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس نبی کے آنے کی بشارت دی تھی، وہ نبی آ چکا ہے اور ان کی نبوت چل رہی۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ صاف لفظوں میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی ما كان محمد آباء احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، وخاتم النبیین ہیں، اور آگے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف کے اندر ذکر کی گئی، وہ روایت یہ ہے، عن ابی حازم قال قاعدت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ 5 سنین فسمعته يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ نبی حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں میں نے 5 سال زندگی گزارے، تو میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی سے میں نے یہ روایت سنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سیاست اور ان کی نگرانی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اب لہذا جب ایک نبی رخصت ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کے مقام پر دوسرے نبی کو اتار دیتا، اور وہ اپنے قوم کی سیاست اور نگرانی اور مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد تو نبی آ جاتے تھے، یعنی ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا تسلسل قائم تھا، لیکن میرے آ جانے کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں آئیں گے تو خلفاء ہوں گے، اور خلفاء کی تعداد آپ نے فرمائی کہ فیکثرون، بڑی تعداد میں ہوں گے وہ۔ تو یہ روایت صحیح البخاری کے اندر بھی ہے، رقم الحدیث یعنی حدیث کا جو نمبر ہے وہ 3455 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 4891 کے اندر یہ روایت آئی۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ثوبان سے بھی ہے، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی
وأنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ روایت جو ہے ترمذی کے اندر ہے، اور ترمذی کی جو رقم ہے یعنی حدیث کا نمبر ہے وہ 2297، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر ہیں۔ روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال قسم کے جعلی آدمی پیدا ہوں گے، اور ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک روایت ترمذی کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر آئی، وہ یہ ہے کہ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون کے ساتھ تھا، لیکن اتنا طے ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون کو نبی بنا دیا گیا تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ روایت ترمذی کے اندر 3731 نمبر ہے حدیث کا، اور مسلم کی 120 روایت کا نمبر ہے۔ اسی طرح قرآن کی میں نے صرف ایک آیت پیش کی ہے، اور احادیث 3 حدیثوں پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ احادیث کے سلسلے میں اس مسئلے میں آیت کریمہ بھی بہت زیادہ ہے، اور احادیث تو بے شمار ہیں۔ احادیث مبارکہ صراحت کے ساتھ تواتراً جو ہے احادیث اس سلسلے میں آئی۔ علامہ ابن کثیر نے اس کے متعلق جو ہے 10 روایات نقل فرمائی ہے، اس کو مراجعات کر لینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے 6 جلد میں صفحہ نمبر 291 پر 64 صحابہ کرام کے نام ذکر کیے گئے جن سے ختم نبوت کی روایت موجود ہے، یعنی جن صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر جو روایتیں نقل کی ہے ان کی تعداد اور ان کے نام کے ساتھ ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ 64 صحابہ کرام ہیں، ان کے اسماء کو بھی ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا چونکہ یہ بدیہی چیز ہے اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، لہٰذا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نے جو ایک رسالہ جمع کیا تو اس میں یہ روایت کی تعداد 150 ہو گئی، جس میں 30 روایت جو ہے صحائح ستہ کی نقل کی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے۔ اجماع امت کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ ایک روایت آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ اجماع امت یعنی امت کا متفقہ عقیدہ، متواتر عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس سلسلے میں جو معانی احادیث اور قرآن کے بزرگوں نے سمجھا، صلحاء اور متقی اور شہیدوں نے سمجھا، وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ لہٰذا امام غزالی رقم طراز ہیں، فرماتے ہیں کہ ان الامت فہمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن احواله انه افهم عدم نبی بعده ابدا وعدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدا او انه ليس فيه تعویل ولا تخصیص فمنکر هذا لا يكون الا منکر بالاجماع۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک لفظ خاتم النبیین جو ذکر کیا گیا، اس لفظ سے اور حالات کے قرائن سے اجماعی طور پر یہی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مفاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا، اور یہ کہ اس کے اندر جو تعویل کرے، یعنی جس طریقے سے قادیانی حضرات جو ہے تعویل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے متفرق جو فرقے وجود میں آئے جس کا دین دھرم اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو تعویل کرتے ہیں اور تخصیص کرتے ہیں، فرمایا کہ اس کا منکر اجماعی طور پر کافر ہے۔ لہٰذا قاری طیب صاحب نے ایک بہت ہی عمدہ شعر کہا ہے، وہ یہ کہ نبوت ہی نہیں ختم نبوت کے ہو تم حامل، نبوت ہی نہیں ختم نبوت کے ہو تم حامل، نہ ہو ختم زمانی کیوں نہ ہو پھر طغرائے پیشانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔